اصول یہ ہے کہ علم ایک ترتیب سے انسان کے اندر اترتا ہے۔ ایک انجان آدمی کو بہت بڑی معلومات اگر دی جائے یا کوئی بہت بڑی بات، علمی بات بتائی جائے تو اس کے سمجھ میں نہیں بیٹھتی، لہذا اس کو تعلیم کے مراحل سے گزارا جاتا ہے تاکہ اس کی مینٹل اپروچ جو ہے وہ ڈیولپ ہو اور بڑی گفتگو کو، بڑے معاملات کو، بڑی بات کو اس کا ذہن سمجھ پائے اور قبول کر کے اس سے اپنی لائف کے اوپر اپلائی کر سکے اور پھر بندہ اس علم کے تحت اپنی زندگی جی سکے۔ اب آپ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے نرسری پریپ کے بچے کو اگر ہم میٹرک کی یا ماسٹر لیول کی تعلیم دینا شروع کر دیں گے تو اسے سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اس کو پہلے الف بے سمجھانا اور اس الف بے کے اشکال سے اسے واقفیت دلانا لازمی ہے۔ الف بے کی اشکال سے واقفیت دلانے کے بعد اس کی ادائیگی، زبانی ادائیگی کی اس کو جناب واقفیت دینی ہے، پھر اس کو تحریری واقفیت دینی ہے۔ سب سے پہلے اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھنی چاہیے کہ الف کیسا ہوتا ہے، با کیسا ہوتا ہے، اے کیسا ہوتا ہے، بی کیسا ہوتا ہے، 1 کیسا ہوتا ہے، 2 کیسا ہوتا ہے، یہ پہلے سمجھ پائے، پھر اس کو یہ ادا کر پائے کہ اس کو یہ کہتے ہیں، اس کے نام سے واقف ہو اور اس کے تلفظ سے واقف ہو۔ پھر یہ ہے کہ اس کو لکھنا بھی جانتا ہو۔ ان 3 مراحل سے جب گزرے گا تو پھر وہ حروف تہجی یا الفابیٹ کا علم اس کے اندر اترے گا، پھر ان الفابیٹ کو ملا کے کچھ الفاظ اور کچھ جملوں کی ترتیب کی طرف آگے بڑھا جاتا ہے۔ یوں پھر وہ کتابوں کے علم سے گزرا جاتا ہے، پھر ان کتابوں کے اندر دی گئی معلومات کو عملی زندگی میں اپلائی کرنے کے معاملات سے گزارا جاتا ہے۔ یوں بندہ عالم اور عامل بن جاتا ہے، جس چیز کو جانتا ہے اس چیز کو کر گزرنے کا بھی اسے علم آتا ہے، اور وہ اس طرح ترتیب سے علم کے مراحل سے گزرتا ہے۔ تو روحانیت کے معاملے بھی ایسے ہی ہے۔ سب سے پہلے تو روحانیت کے علم کے حوالے سے جب بات کی جائے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روحانیت کے علم کی بالکل نفی کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں فقیروں کے، درویشوں کے ہاں شریعت کو اپنی ذات کا لازمی حصہ مانا جاتا ہے، لیکن خدا سے بندے کے ملاپ کے راستے میں شریعت پہلے اسٹیپ پہ کام کرتا ہے، بندے کو پاک کرتا ہے، بندے کے معاملات کو درست کیا جاتا ہے شریعت کے ذریعے، اور بندے کو بندگی کے اصول اور اطوار سکھائے جاتے ہیں۔ بندے کی ذات کو پاک کیا جاتا ہے اور اسے رب کی بندگی کے معاملات سمجھائے، سکھائے اور اس کی لائف میں پریکٹیکلی اسے کرائے جاتے ہیں۔ لیکن اس سے آگے بندہ جب اپنے رب کی ملاقات میں، اپنے رب کے عشق میں، اپنے رب کی محبت میں جب آگے کے مراحل طے کرتا ہے تو پھر جو چیزیں آتی ہیں وہ کتابی علوم سے وابستہ نہیں ہوتی، پھر وہ قلب کے اوپر نزول ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر، اس کے قلب پہ نزولی تعلیم ہوتی ہے، اور پھر اس تعلیم کی روشنی میں اس بندے کا سینہ مزید کھلتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، کہ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ سینے کا چاک ہونا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق القمر کا ہے نا، شق الصدر کا واقعہ ہے نا، ایک تو بچپن میں ہوا، ایک معراج کے وقت ہوا۔ اسی طرح سینے کا چاک ہونا، سینے کا کھلنا اور سینے کی دھلائی ہونا،
اس میں نور کا اترنا یہ انسان کے لیے لازم ہے، اور یہی انسان کو ہمیشہ کی پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ لیکن اس چیز کا کتابوں میں کہیں کچھ ذکر نہیں ہے کہ شکل صدر کیسے ہوگی، شرح صدر کیسے ہوگی، سینہ کھلے گا کیسے، اس میں نور اترے گا کیسے، یہ پرماننٹلی منور کیسے رہے گا۔ اس چیز کا شریعت میں آدمی کو صرف بندگی سے لگاؤ، سجود سے لگاؤ، ذکر اذکار کی تعلیم تک رکھا جاتا ہے، اور زندگی کے معاملات کو اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی رہنمائی میں گزارنے کا طریقہ بتایا اور سکھایا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو روحانی تعلیمات ہے یہ سینے کے ذریعے، یہ پھر آپ کو استاد ویسا چاہیے، اس کے لیے آپ کو استاد ویسا چاہیے جو آپ کو قلب کی تعلیم سے مزین کرے، جو یہاں سے وہ مرحلے، یہ جو نرسری پریپ سے میٹرک اور ماسٹر کی ڈگری تک آپ کو لے کے جائے، ویسا پھر آپ کو استاد چاہیے۔ جیسے عام دنیا کی تعلیم میں آپ کو استاد نرسری پریپ سے ماسٹر تک لے کے جاتے ہیں، اور بتدریج آپ کے استاد بدلتے ہیں، ہر مرحلے میں وہی استاد کام نہیں آتا۔ اس طرح روحانیت میں آپ کو استاد بدل کے دیے جاتے ہیں۔ ایک استاد آپ کو ایک مرحلے کے لیے تیار کرتا ہے، اس مرحلے کی تیاری کے بعد وہ استاد آپ کو اگلے استاد کے حوالے کرتا ہے، پھر وہاں سے اس کی تیاری ہوتی ہے، پھر وہ آپ کو پھر آگے کسی اور استاد کے حوالے کرتا ہے، یہاں تک کہ آپ کا شیخ آپ کو عالم ملکوت تک لے کے جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تعلیم گاہ تک آپ جب پہنچتے ہیں، وہاں سے آپ کی تعلیم و تربیت آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام عالم جبروت کی درس گاہ تک پہنچاتا ہے، وہاں سے آپ کی تعلیمات کے سلسلے پھر آپ کو پھر آگے لے کے جاتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ بندہ رب کی ذات میں تحلیل ہو جاتا ہے، رب کی ربوبیت میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ کی الوہیت میں فنا ہو جاتا ہے، اللہ کے الوان میں رنگ دیا جاتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور جب اللہ کا رنگ بندے پہ اترتا ہے یا بندے کے اوپر چڑھتا ہے، یا اللہ کی صفات بندے کے اندر ذات میں اترتی ہیں، رحیمی آتی ہے، کریمی آتی ہے، ستاری آتی ہے، غفاری آتی ہے، وہ شافی کی اور وہ علیم اور خبیر کی، بصیر کی وہ صفات جب بندے کو عطا ہوتی ہیں، اور پھر ان میں بندے کو جب تصرفات اللہ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، تب بندے کے معاملات کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو جو لوگ ان راستوں سے گزرے نہیں، ان تعلیم گاہوں کی طرف جنہوں نے قدم نہیں رکھا، وہ یہی کہیں گے کہ شریعت ہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ لیکن فقیر لوگ یہ کہیں گے کہ شریعت لازمی ہے، آپ پہلے جسمانی پاکیزگی، اپنے اعمال کی پاکیزگی اور اپنے سجود اور اپنے عبادات کی اطوار کو آپ درست کیجئے، اس کے بعد پھر آپ جب قلب کی تعلیم کی طرف آتے ہیں تو قلب آپ کو انوار۔ یہ شریعت مجاہدے کی دنیا ہے، اور طریقت جو ہے، روحانیت جو ہے، وہ مشاہدے کی دنیا ہے۔ مجاہدے کی دنیا سے سفر کر کے آپ مشاہدے کی دنیا میں آئیں گے تو مجاہدے کے استاد الگ ہیں، مشاہدے کے استاد الگ ملیں گے، جو کہ آپ کو مشاہدے کی دنیا تک لے کے جائیں گے، مشاہدے کے معاملات سے آپ کو مستفید کریں گے۔